نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ناظرین کرام، ویسے تو سال کے 12 مہینے اور اس مہینے کا کوئی بھی دن اور اس دن کی کوئی بھی گھڑی اور اس گھڑی کا کوئی بھی لمحہ میرے پیغمبر کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں میرے پیغمبر کے یہ تذکرے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ سیرت کے نام پر مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، کہیں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کہیں میرے آقا کی واللیل والی زلفوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں میرے آقا کے والضحیٰ والے چہرے کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں میرے پیغمبر کی جبین نیاز کی چمک اور دمک کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں میرے پیغمبر کے ہونٹوں کا تبسم موضوع سخن بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے تذکرے حق ہیں، یہ سارے کے سارے تذکرے ہونے چاہیے، لیکن ناظرین کرام، میرے پیغمبر کی سیرت جہاں سے شروع ہوتی ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا وہ بنیادی اور ابتدائی نقطہ اور ابتدائی پہلو جب میرے پیغمبر محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، جس وقت میرے پیغمبر نے اپنے مشن کا آغاز کیا، میرے پیغمبر کی سیرت کا اہم ترین اور مقصودی پہلو اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزاری، 63 بہاریں، جن میں سے 40 سال میرے پیغمبر کی وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور 23 سال کا عرصہ میرے پیغمبر کی نبوت کے بعد کا عرصہ ہے۔ ان 23 سالوں میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور 40 سال نبوت سے پہلے گزارے۔ یہ جو 40 سال مکہ میں نبوت سے پہلے گزارے، ان 40 سالوں میں میرے پیغمبر کی تجارت کا طریقہ بھی ہے، میرے پیغمبر کا بازاروں میں آنا جانا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کو چرانا بھی ہے، معاملات کرنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن مکہ کی سرزمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں اٹھتا جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرے، جو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجم کرے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں اٹھتا۔ آخر پھر وہ کیا وجہ تھی، کیا نقطہ تھا، اور وہ کیا نظریہ تھا جس کو میرے پیغمبر نے پیش کیا؟ تو یہ ساری کی ساری محبتیں عداوتوں میں بدل گئی۔ وہ لوگ جو میرے پیغمبر کو صادق اور امین کہتے تھے، جاء الصادق جاء الامین، آ گیا صادق آ گیا امین، اس کا مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں حجر اسود کے موقع پر، وہ جو جب تنصیب کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپس کے اندر اختلاف ہوا تو کتنے پیارے انداز میں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو جاری کیا، اور خود حجر اسود کو اٹھا کر اور چادر کے کونوں کو قبیلوں کے سرداروں کو پکڑایا، اور خود حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دی۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے پیغمبر سے پیار کرتے ہیں، آخر کون سا ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ میرے پیغمبر کے اتنا اختلاف ہو گیا ان کو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ جان کے دشمن بن گئے؟ ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے۔ کون سا مسئلہ تھا جس نے یہ گھر گھر کے اندر اختلاف پیدا کیا کہ بیٹا ایک طرف، باپ دوسری طرف، بانجا ایک طرف، ماموں دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، میاں ایک طرف،
بیوی ایک طرف، سگا بھائی ایک طرف ہے اور دوسرا بھائی ایک طرف ہے. آخر یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ جب میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جناب ناظرین کرام، وہ مسئلہ یہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے ہیں، کپڑا ہلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا اے عرب، او لوگو، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، اس کے اندر میرا کاروبار کرنا، تم سے ملنا جلنا، بکریوں کا چرانا، گلیوں میں آنا جانا، بازاروں میں جانا، یہ سارا تمہارے سامنے موجود ہے. کیا تم نے میری کردار والی چادر کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ پایا ہے؟ اللہ اکبر. تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا نہیں نہیں، جربنا لک مرارا، ہم نے تو بار بار تجربہ کیا لیکن آپ کے کردار میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا، ہم نے تو سراپا خیر ہی خیر پائی ہے. اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں روند ڈالے گا تو تم کیا مان لو گے؟ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اور اپنے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھ بھی لیا کہ اس طرف تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کسی لشکر کے آثار نہیں ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد عربی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتے. لیکن جب میرے پیغمبر نے اعلان کیا، اپنے مشن کا آغاز کیا، تو لوگوں پھر مان لو لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. اور کیا منوانا چاہتے تھے میرے نبی؟ کیا منوانا چاہتے تھے؟ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. او لوگوں، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، سکھوں میں، راحت میں، رنج میں، خوشی میں، غم میں، خوشحالی ہو بدحالی ہو، تونگری ہو تنگ دستی ہو، فقر ہو تونگری ہو، جنگ ہو امن ہو، سفر ہو حضر ہو، امیری ہو غریبی ہو، تم تخت پر ہو یا تختے پر ہو، کائنات کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، بلکہ جب بھی بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارنا ہے تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے اپنی پکار کو خالص کرتے ہوئے پکارنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. یہ میرے پیغمبر کے آمد کا بنیادی مقصد تھا. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی پہلو تھا. یہ ہے مقصد ولادت مصطفیٰ، مقصد آمد مصطفیٰ. جشن منانے سے خالی کام نہیں چلے گا، خالی جشن منانے سے کام نہیں چلے گا، مشن اپنانے سے کام چلے گا. اور یہی مشن تھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہر نبی نے آ کر یہی کہا او کائنات کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، کوئی تمہاری بگڑی کو بنانے والا نہیں، تمہاری ڈوبی کو تارنے والا نہیں، تمہیں رزق دینے والا نہیں، بارش برسانے والا نہیں. یہ سارے کے سارے اختیار میرے اکیلے اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی اور اہم پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو اپنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.